بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ذیشان بخش اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. ناظرین، اس وقت پاکستان میں جو بات سب سے زیادہ زور و شور سے کی جا رہی ہے وہ ہے -1 کی بات. -1 ماضی میں بھی ہوتا رہا، کیوں ہوتا رہا، اس کی کیا امپلیکیشنز تھیں اور اب یہ بات کیوں کی جا رہی ہے. جب بھی کوئی لیڈر پاپولر ہوتا ہے، وہ اپنے قد سے بڑی باتیں کرتا ہے تو اس کے لیے -1 کی بات کر دی جاتی ہے. اگر ہم تاریخ کے جھروکوں میں دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو ہوں، بے نظیر ہوں یا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ہوں، مختلف مواقع پر پاکستان کی سیاست میں -1 کا چرچا رہا ہے. کبھی کہا جاتا تھا کہ -1 ہو رہا ہے، کبھی کہا جا رہا تھا کہ 1+1 ہو رہا ہے. اب یہ بات کیوں ہوئی؟ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور مرکزی سیکریٹری جنرل اسد عمر نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کو عدم اعتماد سے قبل یہ کہا گیا تھا کہ وہ 3 رہنماؤں کے نام دیں اور ان 3 میں آپ کا نام بھی شامل ہوگا جو کہ ممکنہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. لیکن اسد عمر نے وہی بات کی جو اس وقت تحریک انصاف کے کارکنوں کی صحیح ترجمانی تھی کہ تحریک انصاف عمران خان کا نام ہے. عمران خان ہے تو تحریک انصاف ہے، اگر عمران خان نہیں تو تحریک انصاف کا بھی اس طرح سے وجود نہیں. یہی بات ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے اس وقت تمام تر کوششیں جاری ہیں. ناظرین، عمران خان کو مائنس کیوں کیا جا رہا ہے؟ مائنس کرنے کی کوشش صرف اور صرف اس لیے جاری ہے کہ عمران خان 2 بڑی جماعتیں جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا رہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ اب وہ دونوں کیونکہ ایک ہیں تو عمران خان کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے. نااہل کرنے کی جو بیسیکلی اس وقت سازش جاری ہے، جس کو کوئی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کا نام دے رہا ہے تو کوئی نااہلی کی سازش کا نام دے رہا ہے. یہ دراصل حکمران اتحاد کی شکست کا اعتراف ہے. پی ڈی ایم کی جو تمام جماعتیں ہیں ان کا سارا زور عوام کو سہولیات دینے پر نہیں ہے، عوامی حالت زار بہتر کرنے پر نہیں ہے، ملکی معیشت کی درستگی پر نہیں ہے. پچھلے اگر 10 دن اٹھا کر دیکھ لیں تو گزشتہ 10 روز میں سب سے زیادہ فوکس رہا سب سے پہلے الیکشن کمیشن پر کہ الیکشن کمیشن کسی طریقے سے کوئی ایسے نتائج نکالے، کوئی ایسا فیصلہ دے جس میں عمران خان اور تحریک انصاف براہ راست متاثر ہوں. گو کہ فیصلہ آیا، اس میں بہت سی باتیں کی گئیں، لیکن تحریک انصاف نے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. اب اس فیصلے کو لیتے ہوئے وفاقی حکومت پھرتیاں دکھا رہی ہے. ایف آئی اے کے اندر تحریک انصاف کے مرکزی قائدین کو بلایا جا رہا ہے، ان کی پیشیاں کی جا رہی ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد کسی کو پکڑنا نہیں ہے، مقصد اس سٹیج پر تحریک انصاف کی قیادت کو پریشرائز کرنا ہے. 11 اگست کو بہت سے قائدین کو بلایا ہے اور کچھ کو 15 اور 16 کو اور کچھ کو 13 کو. کون لوگ ہیں یہ؟ پنجاب میں میاں محمود الرشید کو بلایا گیا ہے ایف آئی اے لاہور نے. اس وقت جن دنوں کی یہ بات ہے وہ تحریک انصاف پنجاب کے صدر تھے. عمران خان کے بعد اگر لاہور میں کسی شخص کو جانا جاتا تھا تو یہ لاہور کے جلسے سے پہلے کی بات ہے، میاں محمود الرشید ہی تھے جو پارٹی کو یہاں چلا رہے تھے. کراچی کی بات کی جائے، فردوس شمیم نقوی ہیں یا پھر ڈاکٹر عارف علوی ہیں یا اسی طرح اسد کیسر ہیں. تو اسد کیسر خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے صدر تھے. تو جتنے بھی رہنماؤں کو بلایا جا رہا ہے ان کو پارٹی کی جانب سے جو فنڈز دیے گئے وہ آفس بیررز کی سیلریز کی مد میں دیے گئے اور ان آفیسز کو چلانے کے لیے دیے گئے. لیکن اس وقت جو نااہلی کی سازش اور شکست کا اعتراف ہے، یہ براہ راست انتخاب میں اب مقابلہ مشکل ہے. عمران خان کو میدان سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نااہلی کو ثابت کرنے کے لیے قانونی لوازمات کو پورا کیا جا رہا ہے. صرف یہی نہیں، ماضی میں بھی جب بھی -1 کی بات ہوئی اس کا ملک کو نقصان ہوا. غلطی کا ازالہ غلطی سے نہیں ہوا کرتا، غلطی کی درستگی سے ازالہ ہوتا ہے. اگر ماضی میں یہ سب کچھ غلط تھا جس کو آج سب تسلیم کرتے ہیں تو کیا عمران خان کی نااہلی کے لیے ماحول بنا کر ایک اور غلطی کی جا رہی ہے؟ یا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس غلطی سے بچ کر پچھلی غلطیوں کا ازالہ کیا جا سکے؟ ناظرین، پچھلی غلطیوں کے ازالے کے بغیر بھی آگے بڑھنا مشکل ہوگا. ایک اور سیاسی لیڈر کی جو نااہلی ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. پاکستان کی معیشت عمران خان کی نااہلی سے ٹھیک نہیں ہوگی. اگر پاکستان کی معیشت عمران خان کے اقتدار کے جانے سے ٹھیک ہوتی تو جب وہ وزیر اعظم سے ہاؤس سے نکلے تھے اور جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی تو ملکی حالات بہتر ہونے چاہیے تھے. ملکی حالات تو خراب ہوئے.
इमरान खान और उनकी जो टीम थी, जिनको ना तजर्बा कार टीम कहा जाता था, उन्होंने जो 3.5 साल में डिलीवर किया, उसका नतीजा ये था कि इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट ने 2022 में साबित किया कि मुल्क की जो मुआशी इशारिये थे वो मस्बत थे, जो ग्रोथ थी वो बेहतर थी, जो महंगाई की रेशो थी वो कम थी, मुल्क की जो मईशत थी वो एक ट्रैक पर जा रही थी। डॉलर 170 और 80 के दरमियान फ्लोट कर रहा था। वही डॉलर जो तजर्बाकार टीम आई, 12 जमातों के तजर्बाकार खिलाड़ियों ने मुल्क की मईशत का ऐसा बेड़ा गर्क किया कि डॉलर भी 70 से 80 रुपए ऊपर चला गया, पेट्रोल भी 250 तक पहुंच गया, आलमी मंडियों में तेल नीचे आया, पाकिस्तान में पेट्रोल आज भी ऊपर है। तो ये कैसी तजर्बाकार टीम थी जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ इत्तेहादों में, कभी हुकूमत में, कभी अपोजिशन में, कभी एक दूसरे के साथ, कभी एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां, सब के सब अब इकट्ठे माइनस इमरान पर सब तैयार। किसी तरीके से इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट किया जाए तो फिर ही इनका रास्ता साफ होता है। लेकिन सबसे जो अहम बात है, इस वक्त एक खिचड़ी लंदन में भी पक रही है, जिसमें अहम लीगी रहनुमा शरीक हैं। इसहाक डार और जावेद लतीफ़ समेत अहम रहनुमा जिस किस्म के दावे कर रहे हैं, ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जैसे इलेक्शन कमीशन के फैसले से कबल कुछ लोग फैसले पर बात कर रहे थे और जिन नुकात पर बात कर रहे थे वैसा ही फैसला देखने को मिला। इसका मतलब है कि खिचड़ी पहले से पक रही थी। लेकिन इमरान खान ने 13 अगस्त की जो कॉल दी है, ये बगैर सोचे समझे नहीं दी। तहरीक इंसाफ की क़यादत भी इस वक्त इन तमाम मसाइल को भांप रही है और इन हालात को देखते हुए जहां FIA के जरिए तहरीक इंसाफ की क़यादत को, चूंकि FIA एक वफाकी इदारा है, टारगेट किया जा रहा है, वहीं आज फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया कि चाहे मॉडल टाउन की GIT हो, अवामी तहरीक पर जो यहाँ पर लाहौर में जुल्म हुआ था शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, और मॉडल टाउन में उनके घर से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर जो सब कुछ मॉडल टाउन में हुआ था उसको भी अब परसू किया जाएगा। और 25 मई को तहरीक इंसाफ के कारकुनान और क़यादत के साथ जो हुआ, जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जिस तरह लोगों पर डंडे बरसाए गए, रास्ते रोके गए और लोगों पर तशद्दुद किया गया, अब तहरीक इंसाफ की क़यादत ने फैसला किया है कि इन केसेस को बाज़ाब्ता तौर पर परसू किया जाएगा। और ये बात सिर्फ बयानात की हद तक नहीं होगी, अमली इक़दामात के लिए तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को टास्क दे दिया गया है कि वो पंजाब हुकूमत में एडवोकेट जनरल की मुशावरत से इन तमाम केसेस को टेकअप करें और इन केसेस में बराह रास्त वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह नामजद मुल्जिम हैं, मॉडल टाउन के केसेस में भी, और जो तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से 25 मई के वाक़यात के मुकदमात दर्ज करवाए गए, इन तमाम में भी जहां एक तरफ राना सनाउल्लाह को तहकीकाती इदारे पंजाब के तलब कर रहे हैं, वहीं पर जो अताउल्लाह तारड़ हैं जो उस वक्त पंजाब के वजीर दाखिला थे, वो भी बराह रास्त नामजद हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहना है कि मलिक अहमद खान भी इन तमाम वाक़यात में मुलव्विस हैं। अब देखें नाजरीन, जिस वक्त पंजाब के तहकीकाती इदारे राना सनाउल्लाह, साथ ही साथ अताउल्लाह तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान समेत दीगर नामजद लोगों को बुलाएंगे, तो फिर ये देखा जाएगा कि क्या पंजाब पुलिस जो एक कमेटी बनाने जा रही है, आला हुकूमती जो पुलिस के ओहदेदारान हैं उन पर, पुलिस ऑफिसर्स पर मुश्तमिल एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी जो तहकीकात करेगी सानहा मॉडल टाउन की भी और 25 मई के वाक़यात की भी। फिर ये देखना होगा क्या राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और मलिक अहमद खान समेत नून लीग के जो सरकर्दा रहनुमा इन वाक़यात में बराह रास्त या बिल वास्ता और बिला वास्ता मुलव्विस हैं, क्या वो सारे इनमें पेश होते हैं? अगर वो यहाँ पेश नहीं होते तो फिर कानून का सहारा लेके उन्हें अदालतों के जरिए समन किया जाएगा। गो के राना सनाउल्लाह ने जब से बयान दिया था वो उसके बाद अभी तक फैसलाबाद नहीं जा सके, गो के वो वफाकी वजीर दाखिला हैं। लेकिन देखना यह है कि जिस तरह वफाकी इदारे तहरीक इंसाफ की क़यादत को बुला रहे हैं, उसी तरह जो सूबाई हुकूमत के इदारे हैं, उन सूबाई हुकूमत के इदारों की जानिब से तहरीक इंसाफ की जगह पर अब नून लीग की बारी है, नून लीग के रहनुमाओं को बुलाया जाएगा। तहरीक इंसाफ का कहना है कि हम अदालत से रजू कर रहे हैं, अगर अदालत रिलीफ नहीं देती और हमें FIA के इन मुकदमात में पेश होने का हुक्म देती है तो हम बिल्कुल पेश होंगे। हम अपनी जो जस्टिफिकेशन है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने पेश करेंगे, लेकिन लीगी क़यादत जो है उनको भी अब सानहा मॉडल टाउन का हिसाब देना होगा, क्योंकि चंद रोज कबल इस बात की तस्दीक हुई थी
کہ 17 جو جولائی کا الیکشن تھا اس سے پہلے عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان کے درمیان رابطہ ہوا تھا، جس میں عوامی تحریک کے سربراہ نے یہ شکوہ کیا تھا کہ 3.5 سال پنجاب میں آپ کی حکومت رہی، لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے عوامی تحریک کے اپنے بھائیوں کو جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، کیونکہ اس وقت یہ کزنز تھے، دونوں ساتھ ساتھ مارچ لے کر اسلام آباد پہنچے تھے۔ لیکن جب حکومت آئی تو کیوں 3.5 سال تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی کو اس طریقے سے کیسز کو سپیڈ اپ نہیں کیا گیا؟ عمران خان نے وعدہ کیا کہ اب کی بار 17 جولائی کے بعد حکومت بنتی ہے تو بھرپور طریقے سے ان کیسز کو پرسو کیا جائے گا۔ اس حوالے سے فواد چودھری سمیت اہم رہنماؤں کی ذمہ داریاں لگ چکی ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں ناظرین آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ نہ صرف سانحہ ماڈل ٹاؤن بلکہ 25 مئی کے واقعات کو بھی ٹیک اپ کیا جا رہا ہے۔ ان کے سپیڈی ٹرائلز کے لیے کورٹ میں درخواستیں دائر کی جائیں گی اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جتنی جلدی ہو سکے اس ٹرائل کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، تاکہ جو لوگ عمران خان پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو کمزور کیا جائے، عمران خان کو ڈرایا جائے، ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کسی بھی طریقے سے، یہ کہہ کر کہ عمران خان پر پابندی لگ رہی ہے، تحریک انصاف پر پابندی لگ رہی ہے، لیکن عمران خان اس قسم کی نہ تو پابندیوں سے گھبرانے والے ہیں، نہ ہی اس قسم کے بیانات ان کو کسی چیز سے روک سکتے ہیں۔ جب 13 اگست کو اسلام آباد میں لوگ اکٹھے ہوں گے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا جائے، لیکن پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان سے آنے والا جو عوامی کارکنوں کا ایک سونامی ہوگا، جو کہ تحریک انصاف کی تیاریاں بتا رہی ہیں، بلا شبہ وہ اسلام آباد کے داخلی خارجی راستے نہ صرف بند کرے گا بلکہ پورے راولپنڈی کو بھی چوک کرے گا۔ یقینی طور پر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اب بھی ذمہ داران کشیدگی کی طرف حالات کو لے جاتے ہیں اور مائنس اور پلس کی بات کرتے ہیں، یا پھر تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر آئندہ انتخابات کے لیے راہ ہموار کی جاتی ہے۔ اپنا دوستوں اور چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔